اگر اس وقت اس بات کا حساب لگایا جائے کہ پاکستان کو کون سے بڑے مسائل درپیش ہیں، تو توانائی، پانی، انفراسٹرکچر، سیکیورٹی جیسے مسائل میں سے ایک مسئلہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے سویلین بالادستی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت یا مزاحمت کی پالیسی روا رکھنے کے حوالے سے فیصلہ سازی کا بھی ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ پاکستان اپنی آئینی اور سیاسی عمر کے اس دور میں ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہے جس کے بارے میں کوئی بھی لیا گیا قدم اس کا مستقبل طے کرے گا۔ اگر تو سویلین حکومتوں کا اقتدار پر بلا شرکت غیر حق تسلیم نہ کروایا گیا تو شاید اس امید کی شمع کبھی نہ جل سکے۔ تاہم اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے، یہاں یہ کہنا برمحل ہے کہ اس نظریے کی علمبردار اپوزیشن میں خود کو نون لیگ ہی کہتی آ رہی ہے، لیکن نون لیگ کو خود اس سوال کے جواب کی تلاش ہے کہ سویلین بالادستی کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کون سا راستہ اپنایا جائے، اور اس پس و پیش میں نون لیگ خود دو کیمپس میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک جانب شہباز شریف ہے جو مفاہمتی انداز فکر رکھتے ہیں، دوسری طرف مریم نواز اور نواز شریف جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر وقت آڑے ہاتھوں لینے کو تیار رہتے ہیں۔ اس کا براہ راست نام لے کر اداروں کے سربراہان جنہیں وہ دھاندلی میں ملوث سمجھتے ہیں انہیں پکارتے ہیں۔ نون لیگ میں یہ بحث جسے دونوں دھڑوں کی جانب سے پورے زور و شور سے کیا جا رہا ہے کسی نتیجے پر منتج نہیں ہو سکی۔ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی نواز شریف گجرانوالہ جلسے میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI چیف کو پکارتے ہوئے ان سے آئین شکنی کا جواب طلب کرتے ہیں، تو کبھی مریم نواز ایکسٹینشن کے گناہ سے دور رہنے کی بات کرتی ہیں۔ پھر درمیان میں کبھی شہباز شریف ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ان کی فیصلہ ساز حلقوں سے ملاقاتیں سامنے آتی ہیں، کبھی وہ 14 اگست کی GHQ تقریب پہ نمایاں طور پر براجمان ہوتے ہیں تو کبھی کنٹونمنٹ بورڈ سے الیکشن جیت کر پھولے نہیں سماتے۔ پھر ماضی میں یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ اچانک گرفتار ہو گئے، حتیٰ کہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو اتنے معدب کہ لگتا ہے کہیں ہلچل سے یہ طلسم ہوش ربا ٹوٹ نہ جائے، تو دونوں پالیسیوں کا نتیجہ 0/0 ہی نکلتا ہے۔ ایسے میں حالیہ کنٹونمنٹ انتخابات کے بعد سے شہباز شریف گروپ کی گڈی ایک بار پھر چڑھی ہوئی ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی میں فی الحال مزاحمتی گروپ کی خاموشی کا وقت آ چکا ہے۔ یہ نواز شریف کے لیے ایک بہت ہی نازک اور بڑی ذہانت سے کھیلے جانے والا کھیل بن چکا ہے۔ ایک جانب مفاہمتی پارٹی ممبران ہیں تو ساتھ عام ووٹر جسے گرجتی برستی مریم پسند ہے اور وہ شعلہ بیان نواز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہ ووٹر مایوس ہونا چاہیے نہ ہی لیڈر۔ اس نازک توازن کو نواز شریف نے فی الوقت سہارا دے کر ایک درمیانی راستہ نکالا ہے اور کہا ہے کہ وہ سویلین بالادستی چاہتے ہیں، وہ چاہے مفاہمت سے ملے یا مزاحمت سے، 100 بسم اللہ، ہم دونوں کے لیے تیار ہیں۔ نواز شریف کے موقف میں یہ بڑی تبدیلی ہے، لیکن شاید یہ رعایتی تبدیلی یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں بلکہ اپنے پارٹی ورکرز اور قیادت کے لیے ہے۔ نواز شریف پوری پارٹی کا قائد رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہیں مفاہمتی گروپ کے نقطہ نظر کو بھی کسی صورت میں اپنی قیادت میں نمائندگی دینے کی ضرورت ہے۔ تاہم شاید انہیں بھی معلوم ہے کہ وہ مزاحمت کے بغیر اپنا حق لے نہیں سکتے، اور اسی لیے مزاحمت کی چھڑی کو بھی انہوں نے مکمل طور پر تیاگ نہیں دیا۔ انہوں نے ساتھ ہی ایک اور پتہ بھی کھیلتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے نقطہ فکر چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج برطانیہ کی عدالتیں ہمیں کلین چٹ دے رہی ہیں، اب عمران خان اور اس کو لانے والے کیا بتائیں گے، کیا جواب دیں گے، جھوٹے مقدمے کیوں بنائے گئے۔ نواز شریف نے واضح طور پر جہاں پارٹی میں بے چینی کو کم کرنے کے لیے پیغام دیا ہے تو دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو بھی معاملات سلجھانے کے لیے سپیس دی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں پروگرام خبر سے آگے میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار مزمل سہروردی نے بھی نواز شریف کے مبینہ پالیسی شفٹ کی جانب اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اب اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے نام لینے کی بجائے تنقید کا مکمل محور عمران خان کی ذات بن چکی ہے اور تنقید سویلین حکومت تک ہی محدود ہے۔ دوسری جانب نواز شریف سے PTI کے لوگوں کی ملاقاتوں کی خبریں بھی عام کی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک کھل کر کچھ نہیں کیا گیا تھا۔ اب نواز شریف کی جانب سے اوپن آفر دے دی گئی ہے۔ یہ صورتحال یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنے پر مجبور کرے گی، اور اگر وہ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ کچھ لو کچھ دو کے تحت معاملات سلجھا لیے جائیں تو نواز شریف مزید لچک دکھا کر اصولی موقف کی بجائے ورکنگ ڈائنامکس والی دلیل اپنا کر پالیسی کو ترتیب دیں گے۔ پاکستان میں جیسے ماضی میں سیاست تبدیل ہوتی ہے ویسے ہی نواز شریف اب بھی سیاسی بساط کا رنگ ڈھنگ بدل سکتے ہیں اگر ان کی راہ کی رکاوٹ سے وہ دوستی کر لیں۔ ہم نے یہ نظارہ 2013 میں بھی دیکھا ہے جب لوگ جوک در جوک کاف لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو نہ صرف تحریک انصاف کے لیے اگلا الیکشن مشکل ہو جائے گا بلکہ امپائر کی انگلی نون لیگ کی سمت میں نہ بھی ہو، واپس جیب میں بھی چلی گئی تو نیب قانون میں تبدیلی، الیکٹرانک ووٹنگ کا ڈھکوسلا اور اوورسیز پاکستانیز کے ووٹوں کی امیدیں سب خود بخود دم توڑ جائیں گے۔